السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں غریب کی آواز اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹ کی جانب۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں ریتلا سے۔ ڈسٹرکٹ نمبر 39 موزوں ناڑی گزشتہ رات 3 بجے نامعلوم افراد نے امان اللہ کوسو کے گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کر دی۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے امان اللہ قتل۔ پولیس تھانہ ریتلا موقع پر پہنچ کر مصروف کارروائی کی۔ مقتول سوئے پھر داغ نزد بہار والی کا رہائشی تھا۔ روزی روٹی کے لیے چشمہ رائٹ بینک کے نال پر لوگوں کے رقبے پر کاشتکاری کرتا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے۔ فیصل آباد پریس کلب میں ادبی، علمی، ثقافتی اور فلاحی تنظیم عالمی سہ نور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تنقیدی اجلاس اور مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پریس کلب فیصل آباد میں ادبی تنظیم عالمی سہ نور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تنقیدی اجلاس اور مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس تنقیدی اجلاس کی صدارت جناب ڈاکٹر خرم علیم صاحب نے کی، جس میں احمد تنویر عالم کی افسانے پر تنقید کی گئی۔ افسانے پر افسانہ نگار صاحبان نے اپنا اظہار خیال کیا اور یہ اجلاس نہایت ہی خوبصورت انداز میں اختتام کو پہنچا اور تمام صاحبان نے افسانہ نگار جناب احمد تنویر عالم کو مبارکباد دی۔ محفل مشاعرے کی صدارت جناب کوثر علی صاحب نے فرمائی۔ صاحب شام جناب فخر گوجرا ثاقب رضا ثاقب تھے۔ نقابت کے فرائض نہایت خوبصورت میٹھے لب و لہجے کے ملکہ میڈم منیبہ فاطمہ صاحبہ نے انجام دیے۔ بانی محفل چیئرمین عالمی سہ نور فاؤنڈیشن جناب محمد آصف سردار آرائی صاحب تھے، جنہوں نے محبت کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ یہ تقریب گوجرا شہر کے نوجوان شاعر، نہایت ہی میٹھے لب و لہجے کے مالک، عمدہ لکھاری، گوجرا شہر کی شان، گوجرا شہر کا مان جناب ثاقب رضا ثاقب صاحب کی اعزاز میں سجائی گئی۔ اس تقریب میں ملک کے نامور شعراء کرام نے شرکت فرمائی، جن میں محترمہ میڈم نرگس رحمت، عبدالستار شاہی، ناصر مجید صاحب، کامران رشید صاحب، پنجابی ادب کے نامور شاعر محبوب سرمد صاحب، محسن رضا، اشرف عابد، عبدالستار شاہی، انیل فاران، سرور روہیل، شوکت علی مغل، گوجرا شہر کا مان، ظفر اقبال بادل، رانا عتیق عادل اور دیگر شعراء کرام نے شرکت فرمائی اور اپنے کلام پیش کیا۔ سننے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جو تعداد سے نوازتے رہے اور لطف اندوز ہوتے رہے۔ تقریب کے اختتام پر جناب محمد آصف سردار آرائی صاحب نے فرمایا کہ فیصل آباد پریس کلب میں وہ ہفتہ وار تقریب کا انعقاد کرتے ہیں، وہ تمام آنے والے شعراء کرام کو ویلکم کہتے ہیں۔ تونسا یونیورسٹی کا حصول ناگزیر ہو چکا ہے اور تونسا یونیورسٹی کا نعرہ زور پکڑنے لگا۔ ٹیبی کے ثانی کے محمد عاقب اشرف اور دیگر طلباء اعلیٰ حکام سے تونسا یونیورسٹی کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ڈاکٹر کاظم نیاز، سیکرٹری خوراک خیبر پختونخوا خوشحال خان اور ڈائریکٹر فوڈ زبیر احمد کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر حیات خان کی نگرانی میں اکنواز پارک میں لگایا گیا سستا بازار میں عوام کو نہایت نرخوں پر اشیاء خوردنوش، آٹا، گھی، چینی، سبزیاں اور گوشت فروخت کیا جا رہا ہے، جس کی نگرانی روزانہ کی بنیاد پر موبائل پوائنٹ اور آٹا کی تقسیم کے انچارج انسپکٹر محکمہ خوراک سردار جنید خان گنڈا پور کر رہے ہیں۔ عوام حکومت کی اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سستا بازار میں 20 کلو آٹا 1400 روپے کی بجائے 860 روپے، گھی پی کلو 250 روپے کی بجائے 220 روپے، چینی پی کلو 90 روپے کی بجائے 86 روپے پی کلو اور اشیاء خوردنوش بھی بازار کی نسبت پی کلو 20 سے 30 روپے پی کلو سستی فروخت کی جا رہی ہے۔ آل کریانہ ایسوسی ایشن کے صدر حاجی غلام سجانی اور تاجر تنظیمیں بھی محکمہ خوراک اور ضلعی انتظامیہ سے مکمل تعاون کر رہے ہیں، جبکہ باؤ فلور مل سمیت مقامی فلور ملیں بھی سستا بازار میں لوگوں کی خدمت کے لیے پیش ہے۔ انسپکٹر محکمہ خوراک سردار جنید خان گنڈا پور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ تاجر تنظیمیں محکمہ خوراک کے ساتھ حکومتی احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ دالیں، چینی، گوشت، سبزیاں، آٹا، گھی سمیت دیگر اشیاء خوردنوش انتہائی کم قیمت پر عوام کو فراہم کر رہی ہے۔ آٹا، گھی اور چینی سمیت دیگر اشیاء خوردنوش معیاری کوالٹی کے ساتھ عوام تک ارزاں نرخوں پر مل رہی ہے۔ عوام حکومت کی اس اقدام سے زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ رپورٹ کر رہا ہے اظہر قریشی، بیورو چیف غریب کی آواز نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل غریب کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔